الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ موضوع اصلاح کی بات، نصیر مسیح کی کہانی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ یہ باتیں ہماری انتہائی معتبر کتابوں میں موجود ہیں۔ نصیر مسیح بولا، جن لوگوں نے مجھے زد و کوب کیا ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے کہا، ایسا تو میں نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا وہ لوگ روح اسلام سے نا واقف ہیں، اور انتہائی افسوس سے کہوں گا کہ ہمارے ہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو اسلام سے بے بہرہ ہیں۔ ان لوگوں کے کردار نے ہم سے اپنوں کو دور اور غیروں کو مزید دور کر دیا ہے۔ آپ کی ٹانگ توڑنے والی فکر اسلام ہوتی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں عبادت کرنے والے عیسائیوں کو کبھی نہ چھوڑتے، یہودی لڑکے کی خدمت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہ ملتی، اور اس یہودی خادم کی بیماری پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے کبھی نہ جاتے، اور نہ ہی وہ لڑکا مرنے سے پہلے اسلام میں داخل ہونا پسند کرتا۔ باتوں کا سلسلہ جاری تھا اور نصیر مسیح میری باتوں سے انتہائی محظوظ ہو رہا تھا۔ بس ملتان ٹرمینل پر پہنچنے کی اناؤنسمنٹ کے لیے ہمیں کچھ دیر خاموش ہونا پڑا۔ اناؤنسمنٹ مکمل ہو چکی تو نصیر کے جملے کچھ اس طرح تھے: مولانا صاحب، مجھے ملتان اترنا ہے، اور اترنے سے پہلے میں برملا کہنا چاہوں گا کہ اگر اسلام وہ ہے جو آپ نے بتایا تو میں مسلمان نہ ہو کر بھی کہتا ہوں اس دنیا میں اسلام جیسا کوئی مذہب نہیں ہے۔ میں ایسے مذہب کی قدر کرتا ہوں، اور آپ کی باتوں سے میرے دل میں اسلام کی قدر دوبارہ لوٹ آئی ہے۔ لیکن ایک گزارش ضرور کروں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچا سکیں تو ہر طرف جلتی نفرتوں کی آگ اور اپنی انتہا پسندی کی روش کی بجائے حقیقی اسلام کو عام کریں۔ آگے کیا ہوا اگلی ویڈیو میں دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔